بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ جس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم رب کے لیے ہی ہیں اور رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، اور یہ عموماً طور پہ ہم اس وقت پڑھتے ہیں، اہل مسلمان کی بات ہو رہی، اہل مسلم کی، لیکن کچھ ایسے دنیا کے اندر طبقات ہیں جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر احمدی، جن کو آپ اور میں قادیانی، اور کاف کتے والا لانا جی، کاف کینچی والا نہیں لانا، ہاں کاف قادیانی جو ہیں، قادیاں تھا نا وہ جگہ کا نام، قادیاں سے قادیانی ہو تو قادیانی بھی کہتے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ بات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، اور ذکر بھی مبینہ طور پہ ایک ایسے شخص کا ہوگا جس کے بارے میں یہی تشکیک ہے، یہی شک ہے کہ وہ موصوف بھی قادیاں سے کہ نانکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ خیر اینی ہو، اس وقت تقریباً پچھلے ایک ہفتے کے دوران یوتھرو نے وقتاً فوقتاً اپنے قائد، مہاتما، خدا، رب، جن کے ساتھ ان کی خوشی، غمی، زندگی، موت اور روزگار یعنی کہ ڈالر منسلک ہیں، ان کے بارے میں گندی گندی اور بری بری باتیں پھیلائی ہیں۔ پہلے ان باتوں کی تفصیل آپ کی خدمت میں جاری کریں گے اور پھر ہم ان گدھوں کی نفسیات کا جائزہ لیں۔ پہلی جو انہوں نے افواہ پھیلائی، اور افواہ پھیلانے کا ایک ٹپیکل طریقہ کار ہے، ان کے جو بڑے بڑے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں جو انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، ادروائز وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے خاص مواقع کے اوپر ان سے کام لیا جاتا ہے، یہ ان کا ٹپیکل طریقہ واردات ہے۔ تو جو انہوں نے پہلی واردات پھیلائی کہ جیل میں عمران احمد خان نیازی کو شدید ترین لطر پریڈ ہوئی، ان کو چپیڑیں ماری گئی ہیں، ان کو تھپڑ لگائے گئے ہیں، ان کی تشریف کو ڈنڈوں سے کچلا گیا ہے، مسلا گیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر عمران احمد خان نیازی کی بواسیر اور نکسیر پھوٹ پڑی۔ بھئی بواسیر تو وہ خود کہتے ہیں کہ ان کو ہے، کیونکہ عدالت کے اندر انہوں نے شوکت خانم نامی کینسر ہسپتال کا سرٹیفکیٹ لگا کے، ویسے شوکت خانہ میں ڈاکٹر ہوتے ہوں گے جو کینسر مطلب کہ بواسیر کا موقعوں کا جائزہ لے سکے، موقع کی بات نہیں کر رہا، موقع جو ہوتے ہیں نا وہ جو ہیں ان کا جائزہ لے سکیں، ہوتے ہوں گے، اسی لیے اس کا سرٹیفکیٹ عدالت میں بیان حلفی عمران احمد خان نیازی کے طور پہ پیش کیا گیا کے ساتھ لگا کے، دیکھو جی عمران احمد خان نیازی کو بواسیر ہے، ویسے بواسیر پارٹی ادھر نہ پا دینا چاہیے تھا، شاہ محمود قریشی ان کو بھی بواسیر ہے، ایک دو اور پڑے گئے ان کو بھی بواسیر ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ان کو بواسیر جی، لیکن بواسیر کا جو مقام ہے وہ اس جگہ سے بہت دور ہے جہاں سے نکسیر پھوٹتی ہے، اور کوئی انسان اتنا لچکدار نہیں ہو سکتا کہ اس کی بواسیر اور نکسیر والی جگہ قریب قریب کر دی جائے، میرا مطلب ہے جسم کو گول کر کے، تو پھر یک وقت نکسیر اور جرا بواسیر کیسے پھوٹی ہوگی۔ لیکن اس وقت، اور یہ یوتھڑوں مطلب کہ خواتین کی طرف سے جن کے 250-300 کے یعنی کہ 2.5-3 لاکھ فالوورز ہیں، ان کی جگہ سے ان کے اکاؤنٹ سے یہ والی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ پہلا دعویٰ جی میں اس دعوے دا آپریشن کر دوں، یہ تو ہیومنلی پاسبل ہی نہیں گی، وہ پاویں وہ مطلب کہ کیا تھا جی، وہ تارا سنگھ کے پوتے کو لے کے اس کے دادے کو بھی لے آئے، وہ یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اڈیالہ میں تو اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے، خیر اڈیالہ میں جو ہے اس وقت جلاد وہ پوتا ہے تارا سنگھ کا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ دوسری انہوں نے چھوڑی، اور اس کے اندر انکانڈو نبیل ناروے والا جو جعلی اکاؤنٹ چلاتا ہے، ایک انکانڈو کا اور دوسرا وہ چلاتا ہے، اور یہ موساد سے براہ راست منسلک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہزاد الحسن چوہان کہہ رہا ہے، اس نے فرحان ورد کو ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر اس نے انکشاف فرمایا، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ایک صاحب چلاتے ہیں جو کہ موساد سے براہ راست ہدایات لیتے ہیں، اور یہ نبیل نادوے والا جو ہے نا یہ اس کے اندر شامل ہے، اپنے نام سے اکاؤنٹ نہیں چلا سکتا، وہ اور مراد سعید لوگوں کو مل کے کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو، ڈی چوک چلو، وہ ناروے بیٹھا ہوا ہے پناہ لے کے، اب تو خیر نیشنلٹی مل گئی ہے، وہ ناروے بیٹھا ہوا ہے
یہ بھی اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ دونوں انقلابی جو ہیں وہ یوتھڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو اور انقلاب لے کے آؤ، وہاں صدقے جائے تو منصہ شہود پہ آ جا مراد سعید، یا تو ناروے سے واپس آ جا۔ نہیں، یہ جتنے بھی انقلاب بانڈو ہے نا، عمرانڈو انقلابی ہیں، چلو ایسے کر دیں، جتنے بھی عمرانڈو انقلابی ہیں ان کو باہر بیٹھے ہوئے انقلاب آیا ہوا ہے۔ خیر، وہ کہتے ہیں جی دوسرا انہوں نے یہ پھیلایا ہے کہ دانت کا انفیکشن دماغ تک پھیل چکا ہے، اور جس سے مطلب دانت میں پہلے درد ہوئی، پھر اس کو انفیکشن ہوا، پھر وہ انفیکشن بڑھتا 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 دماغ تک چلا گیا ہے، اور اب وہ تقریباً پاگل ہونے کے اوپر ہے۔ پاگل ہونے کی گواہی تو اس کی بہن بھی کوئی ایک سے زائد مرتبہ علیمہ خان مشینہ والی مائی دے چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ پہلے بھی وہ مطلب کئی دفعہ آدھی درجن سے زیادہ مرتبہ اس نے کہا میرا بھائی پاگل ہو چکا ہوا ہے، جائیداد کا رولا ہے نا، قبضہ کرنا ہے اس نے، اور جائی کے ساتھ فل تھروٹل 10 فائرنگ ہو رہی ہے۔ وہ یہ تیر پیشی میں فزیکلی آپس میں لڑ بھی پڑی تھی، ہاں، نند بھاوج جو ہے یہ لڑ بھی پڑی تھی، نند بھاوج۔ اچھا جی، یہ جی دوسرا انہوں نے یہ پھیلایا۔ تیسرا انہوں نے کہا جی اڈیالہ سے انتہائی ایک وی آئی پی لاش خفیہ طریقے سے نامعلوم مقام پر منتقل کی گئی، یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یوتھروں نے عمران احمد خان نیازی کا دیہانت کر دیا، ٹھیک ہے، آج دہانی کر دیا ان کو، کوئی مار کے لاش بھی وہاں سے منتقل کر دی گئی ہے، مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ سرد خانے کے اندر رکھنے کے لیے، تاکہ یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کانفرنس ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر بتایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی اس طرح کے اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا۔ اس کے بعد جی خان کی بہنوں کو اس لیے جیل میں لے جایا گیا ہے کہ خان کا آخری دیدار کروا دیا جائے۔ اس کے بعد خان کی بہن عدالت میں پیش ہوئی۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے عمرانڈوؤں کو زیادہ پتہ ہے، اور خان کی بہن جب اس پیشی پہ اپنے بیٹے کو پہلو میں بٹھا کے باقی باتیں کرتی ہوئی پائی گئی، اس نے یہ بتایا ہی نہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لیا اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ کہ ایسی قائر قسم کی بہن، پتھر دل بہن، بہنوں کا تو دل پسیج جاتا ہے بھائی کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہوئے، لیکن وہ بیچاری تو اندر ہے نا۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا گدھ، لاش فروش گدھ جو بیٹھے ہوئے، آپ ان کی کارکردگی دیکھیں۔ اچھا جی، عمران احمد خان نیازی کو آخری مرتبہ 4 اکتوبر 2024 کو زندہ دیکھا گیا تھا، اس کے بارے میں وہ نظر نہیں آیا۔ کل میں ایکسپریس کا مجھے کسی نے کلپ بھجوایا، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عویس سلیم صاحب، امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کے پروفیسر ہیں، تو وہ یوتھروں کی مختلف سپیسز کے اندر گھسے ہوئے، اور وہ وہاں سے سنتے ہیں ریکارڈنگ کر کے، تو وہ ہمیں بھی تبرک کے طور پہ بھجوا دیتے تھے۔ ایک یوتھر وہی یار، ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا، ہم دنیا میں کیا، ہم آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے، ماما ایسے کھوتے والا منہ جا کے دکھائیں گے، اور بے شک سب سے گھٹیا آواز گدے کی ہے، یہ بھی ساتھ میں سنے گا تو، اور گدے والا منہ لے کے تو وہاں پہ جائے گا۔ وہ جناب باقاعدہ رو رہا ہے، اس کی لے کے رو رہا ہے کہ خان اندر، اور ہاں کچھ نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ یعنی کہ مار دیتے ہیں اس کو، ہے نہیں، اور وہ کہتے 4 اکتوبر کو اس کا دیہانت ہو چکا ہے۔ اچھا جی، خیر یہ اتنی سٹرونگ کیمپین تھی کہ حکومت پاکستان کو باقاعدہ پریس ریلیز جاری کرنی پڑی، اور پریس ریلیز کے اندر یہ بتانا پڑا کہ آج ان کا میڈیکل معائنہ، طبی معائنہ کیا گیا، اور طبی معائنے کے بعد ان کی صحت بالکل درست پائی گئی، اور ان کو بالکل جسمانی اور ذہنی صحت کی حالت میں پایا گیا۔ لیکن یوتھرا نے یہ ثابت کر دیا کہ اس وقت تک، جب تک کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، کہ موصوف فوت ہو چکے، اور وہ فوت نہیں ہوئے، ان کو قتل کیا جا چکا، اور قتل کرنے کے ذمہ دار جو ہیں وہ حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ اور محترمہ مریم نواز شریف، حالیہ چیف منسٹر پنجاب، یہ بھی انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے، اور پھر انہوں نے بتایا ہے ایک اور میسج کے ذریعے اور اپنی سپیسز کے ذریعے وہ سٹرینگتھن کرتے ہیں۔ جھوٹ کی پیدائش ہیں، ان کی ماں نے بھی ان کی پیدائش کے موقع اوپر، یوتھروں کی پیدائش کے موقع کے اوپر جھوٹ بولا تھا
ان کے باپ کو کہ یہ تیرا ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو یہ جھوٹ کی پیدائش ہے, جھوٹ کے ذریعے یہ اس دنیا میں آئے ہیں اور جھوٹ کے اوپر پلے ہیں. اب اسی جھوٹ کو کھا کے یہ زندہ رہے. تو آپ جھوٹے آدمی سے کوئی بات نہیں کر سکتے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر فورس کی ایک ریٹائرڈ ایئر ہوسٹس صاحبہ, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ریٹائر کب ہوتی ہیں, تو ریٹائر ایئر ہوسٹس صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ نے ہمارے ایک دوست کو قابو کر لیا. میں نے ان کو فون کیا 10 بجے, میں نے کہا یار یہ آپ سے بات کرنی. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں, میں بالکل اس وقت ایکٹیو ہوں اور میں آپ کو اس سوال کا جواب دے کے سوؤں گا. تو میں اس وقت برسر سڑک کھڑا ہوں اور مطلب کہ کچھ دوستوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نے 10 بجے کے بعد کوئی 12:30 فون کیا. میں نے کہا تیرا فون نہیں آیا. کہتا میں وہیں پہ کھڑا ہوں اور تم سے میں بات کر کے جاؤں گا. میں بھی جاگتا رہا اس دن. میں نے سر اسے 3 بجے فون کیا اور 3 بجے اس نے کہا کہ تو ہولڈ ہی رکھیں, میں ابھی ان سے اجازت لیتا ہوں. اس نے ان سے کہا کہ دیکھیے اب مجھے بار بار فون آ رہے ہیں اور مجھے جانا ہے, آپ کی مہربانی مجھے اجازت. اور وہ وہاں سے ہلا, موبائل اس نے کان پہ لگایا ہوا تھا, گاڑی میں بیٹھا. میں کیا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے ایک ریٹائر ایئر ہوسٹس ہے PIA کی, اس کا خوفناک کرش ہے عمران احمد خان نیازی. وہ اور اس کا ہسبینڈ دونوں مجھے پچھلے 5 گھنٹے سے قائل کر رہے تھے کہ میں عمران احمد خان نیازی کی مخالفت کیسے کر سکتا. تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس کی مخالفت تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کوئی میری تحریر دکھائیں جس پہ میں نے اس پہ تنقید کی ہو. انہوں نے کہا نہیں, آپ اس کی حمایت نہیں کرتے تو آپ اس کی مخالفت کرتے. اور 5-5.5 گھنٹے وہ مجھے قائل کرتے ہوئے انہیں لگ گئے, اور آگے سے میں ان کو بات بتاتا تھا اور کہتا ہے آپ ان کی عقل کا اندازہ کریں کہ ہم ان کے گھر کے باہر جو گرین چھوٹی سی بیلٹ ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے. ٹھیک ہے, اور میں اجازت لینے لگتا تھا, وہ پھر مجھے روک کے تو مجھے پھر قائل کرنا شروع کر دیتے تھے. ایسے ذہنی مریضوں سے احتیاط بتائی گئی ہے. خیر, آخری جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد اور منظور پاشتین کا جرگہ جو ہے وہ دراصل عمران احمد خان نیازی کی لاش کی طرف سے توجہ ہٹانے کی سازش ہے. اس کے علاوہ اور بھی 1-2 چیزیں انہوں نے گھمائی ہیں. فل پروپیگنڈا یہ ہے کہ 17 سے پہلے حالانکہ 5 سے لے کے 17 اکتوبر تک صرف آئین کی دفعہ 245 نافذ کی گئی تھی, جس میں فوج جو ہے وہ آگے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے, اور قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کنٹرول سنبھال لیا جائے تو اس علاقے کے اندر عدالتی ریٹ جیورسڈکشن یعنی کہ ہائی کورٹ میں ریٹ ڈالنے کی کا حق جو ہے وہ غصب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے تحت 12 دن کے لیے یہ حق غصب ہوا ہے, کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کانفرنس ہونی ہے. اور یہ کتنے کے محب وطن ہیں, یہ یوتھڑ حضرات کتنے کے سٹیبل مائنڈ آف افیئر کے اندر ہے, اس کا اندازہ آپ اس سے کروا لیں کہ انہوں نے عین اس کانفرنس کے پہلے دن 15 تاریخ کو عمرانڈوازم یعنی کہ ڈی چوک پہنچ کے جھینگا لا لاہور کرنے کا پروگرام اناؤنس کر دیا ہوا ہے. اس طرح کے انسٹیبل مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو پاگل خانے میں جمع کر کے باقاعدہ کنڈی لگا کے رکھتے ہیں. بڑا سارا کنڈا لانے نے ایسا ایڈا بڑا تالا اتنے لایا ہے کہ یہ پاگل جو ہیں یہ اگریسو پاگل ہیں, ان سے باقی معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے. ساڑھے تے ہر گلی وچ پائے جاندے نے, کی کری بٹا مار کے نہ سکتا. چلیے, تو میرا نہیں خیال کہ عمران احمد خان نیازی کا اصل آبجیکٹو وہ ہے جو یہ یوتھن اور یوتھنے جو ہیں وہ بیان کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں. اصل میں مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پہ عمران احمد خان نیازی کو ریلیونٹ رکھا جائے پورے سینیریو کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان کے اندر سجا ہوا ہے, کیونکہ زبان کی وجہ سے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے اور زبان بدی کی وجہ سے وہ اس پورے معاملے, اس پورے منظرنامے کے لیے ارریلیونٹ ہو چکا ہے. یہ بات آپ نے پلے سے باندھ کے رکھنی ہے کہ جب تک اس کینسر کو, اس سرطان کو ارریلیونٹ نہیں کیا جاتا,
نہ آپ کا معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ بننے کا سفر شروع کر سکتا ہے، اور نہ ہی آپ اور میں اپنے ملک اور اس میں رہنے والے لوگ اور ان کے بچوں کی ترقی کے بارے میں کچھ سوچ سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔